الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع هواء الذين لا يعلمون وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه. بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک کامل، مکمل اور دین اور دنیا کی مصلحتوں کو شامل دین عطا فرمایا ہے۔ یہ دین جیسا کہ آپ جانتے ہیں آخری دین اور آخری شریعت ہے۔ کوئی نبوت، کوئی شریعت قیامت تک نہیں آنے والی، اس لیے بھی ضروری تھا کہ ایک جامع مکمل شریعت عقیدہ و عمل، اخلاق اور معاملات کے تعلق سے دی جائے جو رہتی دنیا تک انسانوں کی رہنمائی کر سکے، اور وہ شریعت اللہ رب العالمین نے کامل مکمل تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1400 سے زائد سالوں سے یہ شریعت موجود ہے۔ زمانے نے کتنی ترقی کی، آج تک الحمدللہ کوئی قرآن مجید کی ایک آیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک صحیح حدیث کو چیلنج نہیں کر سکتا، اور نہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کبھی چیلنج کر سکے۔ اللہ رب العالمین نے ایک چیلنج کے طور پر فرمایا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اگر یہ قرآن اللہ کا نازل کردہ نہیں ہوتا تو اس میں اختلاف پاتے، اس میں ٹکراؤ پاتے، لیکن کہیں کوئی ٹکراؤ آپ کو نہیں ملے۔ ہاں، کچھ لوگ شبہات پیدا کرتے ہیں، اہل علم کے پاس اگر آپ جائیں، اہل علم سے رجوع کریں، آپ کو معنی اور صحیح مطلب بتا دیں گے، آپ کا شک دور ہو جائے۔ یہ دشمنان اسلام اعتراض کرتے ہیں دین کے اوپر، وہ کنفیوز کرنا چاہتے ہیں۔ اگر صحیح عالم کے پاس چلا جائے، صحیح جاننے والے کے پاس چلا جائے اور اس کو اس کا صحیح معنی مطلب بتا دیا جائے تو الحمدللہ اس کا شک شبہ دور ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ اعتراض نہیں ہوتے، اعتراض تو ہوتے ہی ہیں، لیکن الحمدللہ وہ سب نرادھار ہوتے ہیں، شک اور شبہ میں مبتلا کرنے والے ہوتے ہیں، کم علموں کو، جاہلوں کو، عورتوں کو گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں الحمدللہ، جو شدھ بدھ ہے، جو عالموں سے رجوع کرتے ہیں معاملات کے اندر، ان کو وہ سب حل ہو جاتا ہے۔ بہرحال ایک کامل مکمل جامع شریعت اللہ نے عطا فرمائی۔ مشرکین تنزیہ طور پر کہتے تھے کہ تمہارے نبی نے ہر چیز تم کو سکھا دیا ہے۔ مشرکین مدینہ کہتے تھے مسلمانوں کو تنزیہ طور پر کہ تم کو تمہاری نبی نے ہر چیز بتایا جاتا ہے کہ پیشاب پخانے کا بھی طریقہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نے فخر سے کہا کہ بلا اچل، ہاں آپ نے بتایا ہے کہ ہم استنجا کرنے بیٹھے تو قبلہ رخ ہو کے نہ بیٹھیں، قبلے کی طرف پشت نہ کریں، نہ رخ کریں نہ پیٹھ کریں۔ اب ہندوستان میں ہم لوگ ہیں تو پچھی پورب نہیں کر سکتے، اتر تک کریں،
جو لوگ پورب میں ہیں وہ پچھم نہیں کریں گے، جیسے ہم جو پچھم میں وہ پورب نہیں کریں گے، باقی ان کا جو اتر دکن میں بسنے والے ہیں وہ اتر دکن نہیں گھومیں گے، پورب پچھم گھومیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر پتھر لینے کی نوبت ہو، پانی نہ لے، پتھر استعمال کرے، ڈھیلا استعمال کرے، تو 3 ڈھیلا 3 پتھر سے کم استنجا کرنے میں نہیں استعمال نہ کرے۔ اور یہ بھی بتایا کہ داہنے ہاتھ سے استنجا نہ کرے، ڈھیلا پکڑے یا اگر شرمگاہ میں دھوئیں داہنے ہاتھ سے پانی گرائے اور بائیں ہاتھ سے شرم، یہ سب آداب استنجا تک سکھائے۔ بڑے بڑے مسائل سے لے کر کے چھوٹے چھوٹے مسئلے تک کو یہ شریعت شامل ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے الحمدللہ قرآن کا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کوئی چیز چھوڑا ہی نہیں ہے تمہارے لیے، کہیں کوئی لفظ رکھا ہی نہیں۔ قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کی روشنی میں آپ کو سب مسئلے کا حل موجود ملے گا۔ نئے نئے مسائل اگر پیدا ہو رہے ہیں تو ان کے لیے بنیادیں موجود ہیں قرآن میں، ان بنیادوں پر معاملے کو آپ قیاس کر کے اس کا حل نکال سکتے ہیں، علماء نکالتے ہیں۔ اس طرح کا کوئی نہ کوئی مسئلہ شریعت میں موجود ہے جس کے اوپر مسئلے کو قیاس کر لیا جاتا ہے کہ یہ اسی طرح کا مسئلہ لہذا حکم ہے۔ اس طریقہ سے قیامت تک کی انسانیت کے مسائل کو بھی شریعت کامل مکمل شریعت اللہ نے عطا فرمائی، جس کے بعد ہم کسی شریعت کے، کسی قانون کے، کسی حکم کے دوسرے کے لیے محتاج نہیں، کسی اور شریعت کی طرف، انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کی طرف جھانکنے تک کی ضرورت، اللہ کا فضل و احسان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی دین کے اوپر عمل کرنے میں اور اسی کو مضبوطی سے تھامنے میں تمہاری دنیا اور دین کی سعادت اور کامیابی ہے۔ فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی۔ یہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ تشویش پیدا ہو رہی ہے، اتنے لوگوں کے لیے آواز کافی تھی؟ میرا دماغ بار بار اسی آواز پر جا رہا ہے۔ بہرحال ہم آپ سے یہ عرض کر رہے تھے کہ اسی دین پر عمل کرنے میں اور اسی کو مضبوطی سے تھامنے میں ہمارے لیے سعادت ہے۔ اللہ کہتا ہے فمن اتبع ہدایا، سورۃ طٰہٰ، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، میری شریعت کی پیروی کرے گا، جو رہنمائیاں ہم نے اتاری ہیں ان رہنمائیوں کی پیروی کرے گا، فلا یضل ولا یشقی، فلا یضل ولا یشقی، وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہیں بدبخت ہوگا۔ یعنی ہدایت اور خوش نصیبی اسی کا مقدر ہوگی جو اللہ رب العالمین کی ہدایت کی پیروی کرے گا۔ فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہیں بدبخت۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہدایت سے انحراف کرے گا اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے، وہ گمراہ بھی ہوگا اور بدبخت بھی ہوگا۔ اللہ کا جو دین ہے یہی صراط مستقیم ہے، جس کی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہر فرض نماز میں، ہر فرض نماز کی ہر سورہ فاتحہ میں جو ہم پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں دعا کیا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ ہم کو صراط مستقیم پر گامزن رکھے، صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر ہم کو قائم رکھے۔ صراط مستقیم پر ہم کو قائم رکھے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہی اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت قرآن و سنت۔ اس کے علاوہ جو بھی طریقہ ہے وہ سب گمراہی کا طریقہ ہے۔ اسی آگے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ اس کے علاوہ جو طریقہ ہے یا تو ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب اتارا، یا ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہے۔ نہ ہم کو غضب والوں کی راہ چاہیے، نہ ہم کو گمراہوں کی راہ چاہیے، صراط مستقیم چاہیے۔ جن پر اللہ کا غضب اترا یہ کون ہے؟ یہود ہے۔ یہود کی صفت کیا تھی کہ وہ اللہ کے غضب کے شکار ہوئے؟ اور سے سنیے نقطے کی بات، یہود کا قصور کیا تھا؟ یہود کے اندر علم بہت تھا، ان میں علماء بہت تھے لیکن عمل نہیں تھا۔ آدمی کے پاس علم ہو اور عمل نہیں ہو تو وہ یہود کے مشابہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بیچتے تھے، یعنی من چاہا لوگوں کو فتویٰ دیتے تھے، آیتوں کو بدل دیتے تھے، اس کا کچھ غلط معنی بتا دیتے تھے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ،
جس آیت کا جو معنی ہوگا اس معنی کو چینج کر دیتے تھے، توریت کے حکم کو بدل دیتے تھے. عمل نہیں تھا. علم بہت ہو اور عمل نہ ہو تو یہ یہودیوں کی راہ نعوذ باللہ من ذلک. اس سے اللہ کا ان پر غضب ہوا، سور بندر بنا دیے گئے. اور ضالین گمراہوں کا راستہ کیا ہے؟ بغیر علم کے عمل کیے جا رہے ہیں، بغیر علم کے عمل کیے جا رہے ہیں. اس کی مثال ہے رات میں لکڑی چننے والے کی. اندھیری رات میں لکڑی چن رہا ہو تو سانپ کو بھی لکڑی سمجھ کے پکڑ لیتا ہے. صراط مستقیم کیا ہے؟ علم اور عمل کی راہ. پہلے سیکھیے اس کے بعد عمل کیجیے. کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے عالم سے پوچھیے بھائی یہ کام ہم کرنے جا رہے ہیں صحیح ہے کہ نہیں. اگر آپ خود نہیں جانتے ہیں تو جاننے والے سے پوچھ لیجیے، اس کے بعد قدم اٹھائیے. آدمی غلط کام کر لے گا اس کے بعد کہے گا کہ صاحب کیا مسئلہ ہے، یہ پہلے پہلے پوچھیں تاکہ غلطی میں نہ پڑ سکے. جو جانکاری ہو اتنا ہی پر عمل کر کے رک جاؤ. اوکے آگے عمل کرنا ہے تو پہلے جاننے والے سے پوچھو. سیدھی سی بات. تو بغیر علم کے عمل کرنا بدعت کی راہ کھولتا ہے. جو من میں آ رہا ہے، جو اپنی طبیعت میں آ رہا ہے کیے جا رہے ہیں، اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ اللہ رسول کی شریعت میں کیا ہے. صراط مستقیم یہ ہے کہ اللہ ہم کو علم دے شریعت کا اور علم کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے. اور اسی کو پکڑنے کی لازم پکڑنے کی، مضبوط پکڑنے کی اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. یہ جو شریعت کا قانون ہے قرآن اور حدیث میں، اور یہاں پر جس آیت میں ہم نے پڑھا اس سے قبل کی دو آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے 10 حکم بیان کیے ہیں. کہا کہ یہی میری سیدھی راہ ہے. یہ جو احکام گزرے ہیں وہ، یا قرآن اور حدیث میں جو احکام اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی سیدھی راہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ. اسی کی پیروی کرو، اسی کی پیروی کرو. جو کچھ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اسی کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. اور قرآن اور حدیث کے علاوہ جو دوسری باتیں ہیں، دوسری راہیں ہیں، دوسرے لوگوں کے جو اقوال ہیں، دوسرے لوگوں کی جو ایجاد کردہ اعمال ہیں، ان کی پیروی مت کرو. ورنہ کیا ہوگا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. تم اللہ کی سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ. دوسری راہ پر لگنے کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اللہ کے صحیح دین سے ہٹ جاؤ. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ. اللہ کہتا ہے اس کو میری وصیت سمجھو. کس قدر تاکید ہے وصیت. کتنا لفظ بھاری ہوتا ہے وصیت. وصیت باپ کی وصیت بڑی، یہ اللہ کی وصیت. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ. یہ اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کر رہا ہے کہ اسی کی شریعت پیروی کرو. اس کے علاوہ قرآن سنت کے علاوہ جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، دین سے ہٹ جاؤ گے. اگر ایسا کرو گے تو متقی بن جاؤ گے. اللہ. قرآن اور سنت کی پیروی کرو گے کس کے ساتھ ہوگا؟ حشر نشر کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. کہتے ہیں جو صرف اللہ کی ہی مانتا ہے، جو صرف رسول کا کہا مانتا ہے، وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا. جنت میں نبیوں کے ساتھ. نبی کے بعد صدیق کا درجہ ہوتا ہے، صدیق کا، جو اللہ کے ساتھ سچا معاملہ کرے، بندوں کے ساتھ سچا معاملہ، انتہائی سچا آدمی. اگر اللہ کا اقرار کر رہا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں، تو مجال ہے کہ اس کی پیشانی کسی اور کے سامنے جھک جائے. مجال ہے کہ وہ اپنا گھٹنا کسی اور کے سامنے ٹیک دے، رکوع اور سجدہ کسی اور کے لیے بجا لائے، نظر و نیاز کسی اور کے نام چڑھا دے. وہ اللہ کے ساتھ سچا ہے. رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور پیغمبر ہے، ہمارے ہادی اور راہبر ہے. تو مجال ہے کہ نبی کے طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے کی وہ پیروی کر لے. وہ رسول کے ساتھ سچا ہے، بندوں کے معاملات کے اندر بھی سچا ہے. صدیق کا درجہ ہے. اور اس امت کے صدیق کون ہیں؟ ابو بکر. اس کا مطلب ہوا کہ نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ اگر کسی کو حاصل ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حاصل. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ہر امتی کے احسان کو ادا کر دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسان کو ادا نہیں کر سکتا. اس کے احسان کا بدلہ اللہ ہی دے گا. سچی پوچھا گیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں سب سے زیادہ پیارا آپ کو کون ہے؟ تو آپ نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا.
کہا کہ مردوں میں کون؟ تو کہا کہ اس کا باپ ابو بکر۔ سچ، سب سے زیادہ میرے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کرنے والے ابو بکر ہے، اور اللہ ہی ان کا بدلہ نہیں دے گا۔ اور حضرت مریم بطول، پاکیزہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا وَأُمُّهُ صدیقہ، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی ماں یعنی مریم علیہ الصلاۃ والسلام صدیقہ تھی، عورتوں میں ان کو صدیقہ کہا گیا۔ اور یہاں ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ ہے، اسی صدیقہ کہتی ہیں۔ کیسی اللہ نے ان کی پاک دامنیاں، ان کی صداقت کو اتارا ہے قرآن مجید کے اندر بہتان تراشی کے معاملے میں۔ ظالموں نے بہتان تراشی کی، ایک سفر میں پیچھے رہ گئے، ہار کی گمشدگی میں پیچھے رہ گئے۔ ایک آدمی مسلمان پیچھے سویا ہوا تھا، وہ آیا، اس نے دیکھا، پردے کی آیت سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ چکا تھا، دیکھ کے کہا انا للہ و انا الیہ، چادری رات کی پہچان گئی، یہ بھی اور وہ بھی، ارے یہ لگتا کہ چھوٹ گئی، نبی صاحب تم چلے گئے۔ جو پالکی اٹھا کر کے رکھا اوپر سمجھا کے اسی میں بیٹھی ہوئی ہے، ہلکی پھلکی ہوتی تھی، کبھی چند لقمے ہم لوگ کھاتی تھی زمانے میں۔ اب ایسے بھی عمر جو تھی وہ 10-12 برس کی تھی، تو 10-12 برس کی لڑکی کیا ویٹ ہو سکتا ہے؟ اٹھایا لوگوں نے، پالکی کو آڈر دیا۔ بہرحال اس موقع کا فائدہ منافقین نے اٹھایا اور حضرت عائشہ کو اس آدمی کے ساتھ مقتام کر دیا۔ 1 مہینے تک مدینے کی فضا ایک دم مسموم رہی، اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے عائشہ سے ایسے ہی پوچھا ایک موقع پر۔ جب ان کو معلوم ہوا تو بہت غمزدہ ہوئی، بہت روئی، بہت لمبا واقعہ ہے، چلی گئی اپنے میکے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گئے، کہا کہ عائشہ اگر کچھ غلطی ہو گئی ہے تو اقرار کر لو، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ ہو، نہیں کہا ہے یا نہیں کچھ کیا ہے تو انکار کر دو۔ کہا کہ اس وقت حالات ایسے ہیں، پورا گاؤں پورا شہر ہمارے تعلق سے شک کرا، کتنی عقل مند ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، غور کیجیے۔ کہتی کہ اگر میں اس وقت کہوں کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے غلط تو کوئی نہیں مانے گا، اور اگر میں کہوں کہ میں نے کچھ کیا ہے تو رب العالمین جانتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ ہم اپنی صفائی آپ کو کیا دیں؟ ہماری مثال تو حضرت یوسف کے باپ کی ہے، جس یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال کر کے کہا تھا کہ ابا بھیڑیے نے کھا لیا، تو باپ نے کہا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر جمیل کریں گے، اللہ ہی فیصلہ کرے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ میں سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نبی کو خواب دکھا دے گا، الہام کر دے گا، دل میں کوئی بات ڈال دے گا، اتنا میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتی تھی کہ میں اللہ کی نگاہ میں اتنی بڑی ہوں گی کہ میری تائید کا قرآن چل جائے گا جو قیامت تک تلاوت کیا جائے۔ یہ صدیقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی اور اپنے رسول کی پیروی کرنے والے کو کہتا ہے کہ وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ صدیق مرد ہے تو ابو بکر کے ساتھ ہوں گے، عورتیں ہوں گی تو عائشہ اور مریم کے ساتھ ہوں گی علیہ الصلاۃ والسلام رضی اللہ عنہما، اور اس کے بعد شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ کون لوگ؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے والے۔ اور اس سے اچھی رفاقت اور صحبت کیا چاہیے آپ کو؟ مگر یہ صحبت کس کو ملے گی؟ اس کو جو اللہ اور اس کے رسول کی بلا چنو چرا مانتا ہے، دوسرے کی بات مانیں گے، چنچرا کریں گے، کیا بات ہے، نہیں ہے، شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہوگا ہاتھ اٹھا لے گا، نہیں بھائی نہیں مانتے، لیکن اللہ رسول کی بات بلا چنو چرا، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ جو آیت میں نے سورہ جاسیہ کی پڑھی ہے، اب اس کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا، اے نبی ہم نے آپ کو انتہائی واضح شریعت پر چھوڑا ہے، ایک دم واضح شریعت پر، روشن شاہراہ پہ چھوڑا ہے، روشن ڈگر پہ چھوڑا ہے۔ قرآن اور حدیث ایک دم دل کی روشنی کے معنی سے روشن ہے۔ ہمارے یہاں دین میں کچھ پرائیویٹ نہیں ہے، سب کھلی ہوئی کتاب، صحبت مجامعت کے طریقے، اصول کے طریقے، سب کچھ موجود ہے۔ امہات المومنین رضی اللہ عنہن، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے طریقوں کو انہوں نے واضح کیا ہے کہ کس طریقے سے آپ بیوی سے قریب ہوا کرتے تھے، کن ایام میں ہوا کرتے تھے، حیض کے ایام میں کیسے دور رہتے تھے، کیسے ان کا سلوک تھا، ساری کچھ چیزیں آپ کو معلوم ہے۔ روزے کی حالت میں بوسہ لے لیتے تھے، بیوی کا روزہ آپ کا نہیں ٹوٹتا تھا۔ یہ سب چیزیں جو عورتیں ذکر کرنے میں شرماتی ہے، امت کی بھلائی اور رہنمائی کے لیے امہات المومنین رضی اللہ عنہن نے یہ بھی واضح کر دیا، پوری امت کی طرف سے اللہ کی جزائے خیر۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے آپ کو واضح شریعت پر چھوڑا ہے، فاتبعوا، اسی کی پیروی کیجیے، ولا تتبعوا هوا الذین لا یعلمون، اور ان نادانوں کی پیروی نہ کیجیے جو اپنی ہوا و ہوس کے بندے ہیں، جو من کی بات مانتے ہیں،
جو جی میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، جو چیز بھلی لگتی ہے اس کو کر لیتے، کیا حرج ہے اس میں؟ ثواب کے لیے کر رہے تو کیا حرج ہے؟ دیکھنا پڑے گا کہ نبی نے کیا ہے کہ نہیں، خلفائے راشدین نے کیا ہے کہ نہیں۔ تمہارے اچھا کر دینے سے کوئی چیز اچھی ہوگی؟ تم شریعت بنانے والے ہو۔ دنیا کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، کاروبار کون اچھا ہوگا نہیں ہوگا تم بڑھیا سمجھ سکتے ہو، دیکھو کس میں زیادہ کمائی ہے، لیکن دین کے معاملے میں اللہ رسول سے تو زیادہ نہیں سمجھ سکتے ہو نا۔ وہاں سمجھنا پڑے گا کہ دین کے معاملے میں اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ کہا کہ نبی نادانوں کی، جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ہدایت کی پیروی نہیں کرتے، ہوائے نفس کی پیروی کرتے ہیں، خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، اے نبی ان کے طریقوں کی پیروی مت کیجیے۔ کتنی واضح چیز ہے۔ اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، اے لوگوں میں نے تم کو روشن شاہراہ پہ چھوڑا ہے، اس کی راتیں بھی دن کی مانند ہے۔ کیا مطلب؟ ایک دم روشن ہی روشن ہے، ہر جگہ وضاحت ہی وضاحت ہے، کوئی چیز پردے خفا میں نہیں ہے، کوئی چیز بھی غامض نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، کنفیوژن والی نہیں ہے، سب ایک دم واضح ہے۔ رات کا کیا عمل ہے وہ بھی معلوم ہے، بستر کا کیا عمل ہے وہ بھی معلوم ہے، کیا باقی رہے گا؟ کچھ چھپا ہوا نہیں۔ رات دن کے مانند کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں اندھیرا نہیں ہے، اس دن کے اندر ایک دم اجالا ہی اجالا ہے، سب معاملہ واضح کے لیے۔ اس لیے اس واضح ڈگر کی، واضح دین کی پیروی کرو، جو ہم نے واضح دین پہ آپ کو رکھا ہے۔ کہا کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، ایک دم روشن شاہراہ پہ چھوڑا ہے، لا یزیغ عنہا الا حالک، اب اس سے دائیں بائیں کرنے والا اور اس راہ سے ہٹنے والا تو ہلاکت میں ہی پڑنے والا ہے۔ یہ ہمارا دین ہے، اور اس دین کے ذریعے اللہ نے ہم کو عزت رکھی۔ جب تک دین پر عمل رہے، عمل کرتے رہے، اسلامی شعار پر عمل کرتے رہے، سمجھا کہ اسلام ہماری زندگی میں چلتا پھرتا رہا، ساری دنیا میں مسلمانوں نے حکمرانی کی، ہر جگہ جھنڈا گاڑا، اللہ نے عزت ہم کو دی ہے اسلام کی وجہ سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہم کو عزت دی، ہم تو ذلیل تھے، رسوا تھے، ہلاکت کے کنارے تھے، اللہ نے اسلام کے ذریعے ہم کو عزت دی۔ فمن رضی بغیرہ، جو اسلام کے علاوہ دوسرے طریقے کو پسند کرتا ہے، اذلہ اللہ، اللہ اس کو گمراہ کر کے ذلیل کر کے چھوڑے گا۔ اذلہ ذال سے اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے۔ لیکن آج عزت کیا ہے؟ غیر مسلموں کی نقالی، غیر مسلموں کو دیکھا دیکھی، اپنی شکل بدلے ہوئے ہیں، اپنا اسلام چھپاتے ہیں، اپنی جو شناخت تھی اس شناخت کو چھپاتے ہیں۔ ایک تو ویسے ہی اعداء اسلام کتنے سکریہ ہیں اس وقت، دیکھ لیجیے کس طریقہ سے دین کے نشانات کو مٹا رہے ہیں، اسلامی علامات کو مٹا رہے ہیں، کس طریقہ سے اللہ کے دین کی روشنی کو بجھا دینے کی ناکام سعی کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اللہ کے دین کو بجھا رہے ہیں، بجھانا چاہ رہے ہیں۔ حد تو حد اتنی ہے عداوت کی کہ سڑکوں اور گلیوں کا نام اگر کسی مسلمان کے نام پر ہے تو اس کو بھی بدلو، ان کی شناخت ختم کر دو۔ جی، اسٹیشنوں کے نام بدلے جا رہے ہیں، شہروں کے نام بدلے جا رہے ہیں۔ ان دشمنوں کو آپ مسلمان ویسا چاہیے جو لبرل کہیے اپنے آپ کو مسلمان، لیکن اسلام کا پرچار مت کیجیے، دوسرے مذہب کو غلط مت کیجیے، باطل مت کیجیے، ہم کہاں کرتے تو اللہ کہتا ہے ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو صرف ایک ہی دھرم پسند ہے، دین وہ ہے اسلام، جو اس کے علاوہ طریقے پر ہے وہ سب جہنمی ہے، قرآن نے کہا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ بھی کہہ دیں کہ سارے ادیان باطل ہیں، غلط ہیں، گھر سے پکڑ لیں، تم یہ کہنے والے تھے، تم اپنا دین کہو، دوسرے کے دین کو باطل نہیں کر سکتے۔ جبکہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کو عقیدے میں رکھے، شامل یقین کرے کہ پہلے یہ قرار کرے کہ اللہ کے دین کے علاوہ سب دین باطل ہے، صرف ایک دین سچ ہے۔ اللہ کے علاوہ جس کی پرستی بھی دنیا میں کی جا رہی ہے سب باطل معبود ہے، صرف ایک اللہ معبود برحق ہے، لا الہ الا اللہ۔ ہم اس کلمے سے تنازع کر سکتے ہیں، وڈرا کر سکتے ہیں کیا، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب پاکھنڈی ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ظلم کی انتہا ہے نا بھائی، نشانات مٹائے جا رہے ہیں،
اور ہم لوگ ہیں کہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے نشان مٹا رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں شرماتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے اللہ اپنے دین کو باقی رکھے گا، یہ گارنٹی اس نے لی ہے، اور اس دین کی آبیاری کے لیے ہم کو مناسب سمجھے گا تو رکھے گا، نہیں تو ہم کو سائڈ کر دے گا، دوسرے کسی کو کھڑا کرے گا۔ لیکن دین کا جھنڈا سرنگو نہیں ہونے دے گا، دین کا روشن چراغ کبھی بجھنے نہیں دے گا۔ اللہ کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ لوگ تو چاہتے ہیں کہ دین کے چراغ کو بجھا دیں، اللہ کے نور کو، شریعت کو ختم کر دیں، اللہ کے دین کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کر دیں۔ کوئی اگر مسلمان ہوتا ہے تو کہتے نہیں زبردستی اس کو مسلمان بنایا گیا ہے، 3 سال سے 10 سال تک کی جیل ہوگی۔ جی لاکھ کہتا رہے کہ ہم بالغ ہیں، باشعور ہیں، نہیں تم کو زبردستی کیا گیا ہے۔ رکاوٹیں ڈالتے ہیں دین کی راہ میں، قبول کرنے والوں کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، دین کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں کو ٹارچر کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اپنے دین دھرم سے تنازع کرے، نام کا میاں رہ جائے، اس کا مسلمان رہ جائے، بس عمل نہ کرے۔ اور اگر عمل کی بات کرے، داڑھی کی بات کرے، ٹوپی کی بات کرے، اسلامی لباس کی بات کرے، مسجد اور مدرسے کی بات کرے تو کوئی کٹر پنتھی ہے۔ تم اتنے کٹر رہو کہ سیاسی پروگراموں کو بھی دھارمک بنا دو اور دھرم کا کارڈ کھیلو، اور ہم اپنی مسجدوں میں بھی دین کی بات اگر کریں تو ہم کٹر پنتھی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیسا پیمانہ ہے بتائیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے چاہتے ہیں کہ دین کو بجھا دیں، دین کی روشنی کو بجھا دیں۔ وَيَأْبَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا انکار کر دیا ہے، سن لو، کہ وہ اپنے دین کی روشنی کو اور دین کو ساری دنیا میں پھیلا کے رکھے گا، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تم نے اگر ٹھان رکھی ہے کہ اس کو بجھا دیں دین کے نور کو، تو اللہ نے اس بات کی ٹھان رکھی ہے کہ اس کو مکمل کر کے چھوڑے گا، اس کی روشنی کو پھیلا کے رکھے گا دین۔ ولو کرہ الکافرون، چاہے تم مشرک جتنا ہی ناپسند کرو، لیکن دین پھیلے گا، رکے گا نہیں، نہ رکا ہے نہ رکے گا۔ ایسے وقت میں ہم لوگوں کو عزت حاصل کرنی چاہیے اپنے دین پر عمل کر کے، اور سوچنا چاہیے کہ ہمارے لیے وجہ عزت جو ہے وہ ہمارا دین ہے، اور کوئی کچھ بھی طریقہ نہیں ہے جس سے ہم عزت حاصل کریں۔ اس لیے ہم دشمنوں کی یا اعدائے اسلام کی محبت کو اپنے دل میں نہ پالیں۔ قرآن حدیث دیکھیے بڑا پڑا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو اپنا دلی دوست مت بنائیں۔ دل کی دوستی تو مومن کی مومن سے ہوتی ہے، ایمان والوں کی ایمان والوں سے ہوتی ہے، مردوں کی مردوں سے، عورتوں کی عورتوں سے۔ یہ تو صرف فارمیلٹی نبھاؤ، فارمیلٹی، سماج میں رہتے ہیں، آداب کر لو، ایک جگہ رہتے ہو، لیکن قلبی محبت کبھی بھی ان کافروں سے مت کرنا، کیونکہ یہ تمہارے ہو ہی نہیں سکتے، تمہارے کٹر دشمن۔ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، ان کو عداوت صرف اس لیے ہے کہ تم ایک اللہ پر ایمان رکھو، ان کی طرح لادادہ خداؤں کے سامنے جھکتے رہو تو بہت خوش ہوں گے۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ہرگز یہودی اور عیسائی آپ سے خوش نہیں ہوگا، نصرانی، جب تک کہ آپ اس کے دھرم کی پیروی نہ کیجیے، جب تک اپنے دین پر رہیے گا، کبھی پسند نہیں کرے گا آپ کو، کسی حال میں نہیں پسند کرے گا، نہ مشرک پسند کرے گا نہ یہود و نصارہ پسند۔ بہت واضح بات ہے۔ تب ہم جو اس سے قلبی عداوت محبت سے قلبی دوستی رکھیں؟ ہرگز نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق۔ کیسے تم مسلمان ہو جو اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمن کو، جو اللہ کا دشمن ہے وہ تمہارا دشمن ہے، اس سے دوستی گانٹتے ہو، اس سے محبت کا اظہار کرتے ہو، جبکہ انہوں نے اس حق کا انکار کر دیا ہے جو حق تمہارے پاس اللہ نے بھیجا ہے، تمہاری شریعت کا انکار کرتے تم ان سے دوستی کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حرام ہے یہود و نصارہ کی موافقت، یہود و نصارہ کی دوستی ہمارے لیے حرام ہے، صرف فارمیلٹی کی حد تک، صرف سیاست کی حد تک، صرف سرحد کی حد تک، صرف لین دین کی حد تک، اس سے زیادہ نہیں۔ یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم ہے۔ اب دیکھیے حدیثوں کے اندر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے مخالفت کا جذبہ ہے اسلام کا، کہ ان کے دین کے خلاف کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو۔ کس عمل میں؟ کہا صلو فی نعال، جتنے میں نماز پڑھو،
क्योंकि यहूद जूते में नमाज नहीं पढ़ते। जूते में नमाज पढ़ो क्योंकि यहूद जूते में नमाज नहीं पढ़ते, इसलिए जूते में नमाज पढ़ो। ये यहूद की मुखालफत होगी। और यहूद की मुखालफत अगर वाजिब नहीं तो कम से कम यहाँ मुस्तहब जरूर, इसलिए अफजल तो होगा जूते में नमाज पढ़ना ये। लेकिन आप कहिएगा क्या ये कालीन जो बिछी हुई है सो लिखे हुए हैं, देखा है, बात याद आ गई, जिसका नीचे उतार दिया, हम भी उतार दिया, समझा कि हाँ अच्छी बात है। काहे आपने ये लिखा है कहिएगा नज़ाफत और सफाई सुथराई के तौर से। जूता में गड्ढा उदा रहता है, आइएगा सीढ़ी गंदी होगी, मुसल्ला पर चढ़ जाइएगा तो पहला हो जाएगा मुसल्ला, दूसरा देखेगा तो उसको नापसंद करेगा, समझा कि उसकी तबीयत नहीं जमेगी। बहुत अच्छी बात है, ये मसलहत है और वो जायज़ है, मसला है, समझा कि। तो मसलहत और मकसदत, एक बिगाड़ है कि मुसल्ला गंदा होगा, एक मसलहत है कि यहूद की मुखालफत में हम जूता में नमाज पढ़ें। जब मसलहत और बिगाड़ टकरा जाए तो किस पर अमल करना चाहिए? मसलहत पर कि बिगाड़ को छोड़ने पर, बिगाड़ को छोड़िए, फसाद को छोड़िए, मसलहत बाद में हासिल कीजिएगा, पहले शिर्क छोड़िए, उसके बाद तौहीद करिए। तौहीद मानिएगा, शिर्क को करते रहिएगा, कैसे चलेगा? पहले डॉक्टर दवाई देता है बीमारी की, उसके बाद देता है विटामिन। बीमारी का इलाज न करे, खाली ताकत की दवाई दे, कभी अच्छी होइएगा? तो जब मसलहत और मकसदत टकराती है तो वहाँ पर मकसदत का दफिया, बिगाड़ को ख़त्म करना, ये मुकद्दम हो गया। इसलिए हम कहते हैं चलो ठीक होता नहीं। लेकिन अगर यही मस्जिद कच्ची होती, इसी मस्जिद में पत्थर बिछा होता, रेत डाली होती, तो हम आपसे कहते हैं जूते में आइए, जूते में नमाज़ पढ़िए। यहूद की मुखालफत है, अफजल है जूते में नमाज़। कभी कभी रात पर अगर नमाज़ पढ़ना हो, सफ़र में जा रहे हैं, पार्क में नमाज़ पढ़ने की नौबत आ गई, कुछ आ गई, स्टेशन पर नमाज़ पढ़े, जूता मत उतार, जूते में नमाज़ पढ़। खाली देख लीजिए, तलबा को देख लीजिए वजह से कि पेशाब का खाना तो नहीं लगा है, गर्दा लगा हुआ है, झाड़ दिया, हो गया। हत्ता कि नबी साहब ने फरमाया, देखिए एक दफ़ा मस्जिद नबी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जूते में पढ़ाया। अल्लाह को जैसे किया था कि जिब्रील अमीन आ गए, कहा कि आपके जूते में गंदगी लगी है, अब आपने जूते को साइड कर दिया। आपके बाद नमाज पढ़, देखना था कि तमाम सहाबा ने जूता उतार दिया, सब जूते में थे। आपने नमाज के बाद फरमाया, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, कहा कि तुमको किस चीज़ ने उभारा कि जूता उतारो? कहा आपको देखा नमाज उतारते, तो हमने देखा, बस देखने की नहीं थी, आपको देखा, सही अमल करें। अरे बाबा मेरे जूते में तो गंदगी लगी थी, जिब्रील आए, उन्होंने कहा जूता उतार, तुम्हारी गंदगी में क्या लगी? इसलिए तुमने कहा कोई जब मस्जिद के दरवाजे पर आवे तो जूते के तल्ले को देख ले, अगर उसमें नजासत लगी हुई हो तो ज़मीन पर रगड़ करके झाड़ दे, साफ़ हो गया, उसी में नमाज पढ़े। बताइए, अगर कोई बेवकूफ़ हमारी तरह का आ जाए, कभी जूता भी मस्जिद में घुस जाए तो लठियाइए और इसे हम बता दिया इसका, आप पेशेंस से काम लीजिएगा, सब्र से काम लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हम ये कहेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। पढ़ा लिखा होशियार आदमी हो तो समझेंगे कालीन पर दूसरे सारे लोग बगैर जूते के हम जूता पहनेंगे, जाहिर है उसको तकलीफ होगी और मुसल्ला गंदा होगा, इसलिए अच्छा है। लेकिन मैदान में क्या हर्ज है? किसी को देखिएगा कि पार्क में नमाज पढ़ रहा है, कहीं पर रोड किनारे नमाज पढ़ रहा है, जूते में देखो, जूते में नमाज पढ़ रहा है। अरे जूते में नमाज पढ़ना अफजल है, क्योंकि यहूद की मुखालफत है। यहूद ने कभी जूते में मोजे में नमाज नहीं पढ़ा, समझा कि। अब आप बताइए, इतनी बार में कहा कि यहूद और नसारा की मुखालफत करो, बाल सीखने में, कंघी करने में भी मुखालफत करो, समझा कि। पहले आगे को झाड़ो, उसके बाद खाओ। बताइए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खालिफुल मुशरिकीन, मुशरिकीन की मुखालफत करो, मुशरिकीन की मुखालफत करो। हफ्फुश शवारी वाफुल लोहा, मोच छोटी करो, मोच छोटी करो, पस्त करो, दाढ़ी बढ़ाओ, मोच पस्त करो, दाढ़ी बढ़ाओ, मुशरिकीन की मुखालफत करो। वाजिब है, बेइजमाए उलमा वाजिब है, मोच छोटा कराना, दाढ़ी बढ़ाना वाजिब है, नहीं कीजिएगा तो गुनाह होगा। आप मुशरिकीन की मुखालफत करो, मोच बढ़ाए हुए हैं या मोच रखे हुए हैं, समझा। मजूसियों के तरीका से इमर से काट लेगा, इमर से काट लेगा, बीच में खड़ी रखेगा, बीच में रहेगा। जैसे फर्ज कर दाढ़ी रखता है, इधर से काटती, इधर से काटती, खाली छुट्टी पे रखता है। पूरे गाल पे दाढ़ी होनी चाहिए, पूरी छुट्टी पे दाढ़ी होनी चाहिए। अब मोच पूरी छोटी होनी चाहिए, आगे से भी, पीछे से भी, दाएं से भी, बाएं से भी। बीचे में काट लिया, खाली 2 4 को 10 बार स्टाइल बने, यहाँ पर छोड़े हुए हैं, यहाँ पर छोड़े, बाकी सबको मोड़ दिया, या दाहिने बाएं सब मोड़ दिया, बीच में खाली नाक के सामने रखे हुए, नाक के नकवासा के सामने। इसे क्या है? पूरे गाल, पूरे मोच से छोटा कराना,
اور داڑھی بڑھانا ہے، مشرکین کی مخالفت کرنی ہے، ہم لوگ تو موافقت کر رہے ہیں۔ اب آج دیکھیے مناسبت کیا ہے، اب دیکھیے نیا سال آ جایا ہے، کس کا سال ہے یہ؟ عیسوی سال ہے، عیسوی سال عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے جوڑا گیا اس سال۔ یا عیسیٰ علیہ السلام اسی کے آس پاس پیدا ہوئے تھے۔ اب جانتے ہیں کہ کرسمس نصرانی 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، اسی سے متعلق یہ ایام ابھی تک سیلیبریٹ کر رہے ہیں، 25 تاریخ سے لے کے 24 تاریخ تک، اور اس کی تیاری تو مہینوں پہلے سے شروع کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے مورخین لکھتے ہیں کہ 220 سالوں کے بعد ان کرسچنوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یاد منانے کے لیے ان کی پیدائش کے دن کو منانے کا تہیہ کیا۔ کتنے سالوں کے بعد؟ 220 سالوں کے بعد۔ اور مزاج یہ تھا کہ لوگوں کو عیسائیت سے قریب کریں، اور اس موقع پر گفٹ تحفے تحائف، بس اسی حد تک تھا معاملہ۔ پادریوں کی ملی جلی بھگت تھی، ہو گئی ایک بدعت جاری ان کے یہاں۔ پھر بعد میں کیا ہوا بھائی؟ اب موم بتیاں جلانے لگے، سمجھا کہ نہیں؟ موم بتیوں سے آگے بڑھے تو اس موقع پر خوشی کا موقع ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کے نام سے شراب پی رہے ہیں، کروڑوں کی اربوں کی شراب پی جاتی ہے اسی رات کو۔ جس رات کو سیلیبریٹ کرتے ہیں یہ دنیا کی تاریخ میں پوری دنیا کے اندر اربوں کی شراب پی جاتی ہے، اور شراب پینے کے بعد بدکاری کی جاتی ہے اپنے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ یا زبردستی جو لڑکیاں سیلیبریٹ کرنے کے لیے آتی ہے ان کے ساتھ۔ لائٹ آف کر دیا، پھر جس نے جو بدتمیزی کی کس کے نام پر ہو رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بدکاری۔ جہاں ہے مطابق وہاں تو کرتے ہیں، یہ ساری دنیا کے اندر کرتا ہے۔ دیکھا دیکھی غیر مسلم قومیں بھی کرتی ہیں سانپ بچھو کی پرستش کرنے والی، اور اب ہم مسلمان بھی کرنے لگے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہی دھن دھڑکا بناتے ہیں جیسے کہ لگتا ہے کہ وہ کرسچن ہی ہو، عیسائی ہی ہو، مسلمان نہ۔ اس موقع کا اتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، چلے پکنک منانے کے لیے، آج کام نہیں کریں گے، اچھا سے اچھا کھائیں گے، اچھا سے اچھا پہنیں گے، پکنک منائیں گے۔ یہ کس کا تہوار منا رہے ہیں؟ عیسائیوں کا جی۔ اور اگر یہ سب نہیں کیا، رگڑیاں نہیں منائی، تو کم سے کم ہیپی نیو ایئر تو ضرور کریں۔ یہ ہیپی نیو ایئر یہ نیو ایئر کس سے متعلق ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ اور کیا عقیدہ ہے عیسائیوں کا کہ آج کے دن میں گویا پیدا ہوا تھا اللہ کا بیٹا، اس لیے مناتے ہیں۔ 3 کا تیسرا پیدا ہوا تھا، اللہ، مریم اور عیسیٰ کے 3 خدا ہیں، اس کا تیسرا 1/3 آج پیدا ہوا تھا، اللہ کا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ جس مسلمان کا یہ صاف ستھرا عقیدہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، وہ اس بات کا عقیدہ رکھے گا، اس عقیدہ کے رکھنے والوں کی سانٹھ گانٹھ کرے گا، اس کو مبارکباد دے گا، اس میں شریک رہے گا، جو یہ سمجھتا ہو کہ آج کی تاریخ میں اللہ کا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ بتائیے کوئی مسلمان ایسا کر سکتا ہے؟ آپ اس کو معمولی مت سمجھیے۔ یہ عیسائیت کا فروغ اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے غلط نظریے کا پروپیگنڈا، کرسمس ٹری کہاں سے آ گیا؟ یہ سانتا کلاس کہاں سے آ گیا؟ کھیل تماشا بعد میں پیدا کیا انہوں نے۔ حالانکہ کرسچنوں کے یہاں اختلاف ہے عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے۔ کوئی کہتا ہے 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے 7 جنوری کو پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے 19 جنوری کو پیدا ہوئے۔ ایک بڑی دنیا ہے جو 25 تاریخ کو نہیں مناتی، وہ 7 کو منائے گی، کوئی 19 کو منا لے گا جنم دن۔ حالانکہ یہ جنم دن منانا اپنے آپ میں غلط ہے، حرام ہے، بدعت ہے۔ یہ جائے کہ ایک مسلمان اس طریقوں کو اختیار کرے جو عیسائیوں کے دین کا اور عقیدے کا ایک حصہ ہے، جن کا یہ ماننا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے کی حیثیت سے پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سن لیجیے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہو گیا۔ بتائیے یہ حرمت کی دلیل ہے کہ نہیں؟ اگر آپ یہودی اور عیسائی نہیں ہوئے تو ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ حرام عمل ضرور آپ نے، اور اللہ کے غضب کو آپ نے دعوت دی۔ اب آپ کی مرضی ہے کیجیے کہ نہ کیجیے، ہم نے بات بتا دی۔ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ معلوم یہ ہوا کہ نیا سال یہ جو ہے، یہ عیسوی سال، اس کی ایک تاریخ عیسائیوں کے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے جوڑتے ہیں، اس لیے اس کو میلادی اور عیسوی کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں اختلاف ہے۔ اس موقع پر تماشا کرتے ہیں، وہ سب شرارتیں کرتے ہیں جو کرتے ہیں، اور آپ اس میں شریک ہیں۔
یا تو ایسا عمل کر رہے ہیں یا کم سے کم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. کوئی کہے ہیپی دیوالی تو آپ کہیں گے ہیپی دیوالی. کوئی کہے نیو ایئر ہیپی نیو ایئر، آپ کہیے اللہ تم کو ہدایت. خاص کے وہ لوگ جو غیر مسلموں کے ساتھ کام کرے گا ہیپی دیوالی، کہیے گا ارے بھائی تم اپنے دھرم والوں کو دعوت مبارکباد دو نا ایک دوسرے کو. ہم کہاں دیوالی مناتے ہیں کہ ہم یہ ہیپی کر رہے ہیں بھائی؟ اتنا تو کہیے نہ سکتے ہیں. چلو اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت ہے، اتنا تو کہہ دیجیے. کوئی کہا ہیپی نیو ایئر، جاہل لڑا. ہمارے محلے میں بھی ہم نماز کرنے نکل رہے تھے، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتی ہے، سمجھا کہ نہیں، کہہ رہی ہے دوسری جاہل عورت کو نیا سال مبارک ہوا. اللہ اس کو اور کچھ نہ آتا ہوگا لیکن اس کو نیا سال مبارک کرنے کا تھا. اب وہ عورت تھی کیا ہم اس سے ملتے؟ مسجد میں نے بیان دیا پرسوں. اب آپ سوچیے اس طریقے سے لوگ ایک دوسرے کو مبارک کرتے ہیں. ارے ہمارے یہاں تو ہجرت کا سال جو آتا ہے محرم، جو پہلی تاریخ ہوتی ہے، اس کو بھی ہم لوگ سیلیبریٹ نہیں کرتے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ سال محرم بہت مرتبہ ہے. حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق جن کا آپ نے ذکر سنا، کہاں انہوں نے کوئی دن منایا؟ اور انہی عیسائیوں کا دیکھا دیکھی بدعتیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن منایا. کہا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے منام ہیں، مشرکین منام ہیں، کرشن کا جنم دن اور فلاں کا دن اور چلا کا دن. اب یہ پیچھے رہ جائے، اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کر کے جلوس نکال رہا ہے، جلوس محمدی کے نام سے جی، اور اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جوڑتا ہے. اور دیکھتا ہے کہ کرسچن نئے سال کا مناتا ہے تو اس کی عداوت میں کہہ لیجیے مطلب ہم اپنے ہجری سال کا مناویں گے. نہ تو ہجری سال کا سیلیبریٹ کرے گا نہ اس سال کا کرے گا. ہمارے یہاں سیلیبریٹ صرف 2 ہی دن کا ہوتا ہے، وہ ہے عید کا دن اور بقرعید کا. سال میں ہماری 2 ہی عید ہیں. یہ خشک مذہب بھی نہیں ہے کہ ہم کو عید نہیں منانے دیتا ہے، ہم کو اچھا پہننے کا ہم کو حکم نہیں دے رہا ہے. آج ہماری عید ہے کہ نہیں جمعہ کے دن؟ اچھا کپڑا پہن کے آؤ، مسواک لگا کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ، جلدی آؤ، قرآن کی تلاوت کرو، خطبہ سنو، 10 دن کا گناہ معاف ہوگا، سیلیبریٹ کرو. لیکن غیر مسلموں کی تہواروں میں عید میں ہیپی دیوالی، ہیپی فلاں، ہیپی، یہ کیا ہے ہیپی کرتے ہیں؟ نہیں جانتے کہ کس عقیدے سے جڑا ہوا ہے؟ تو سمجھنے کی کوشش کیجیے. پہلی بات اور خلاصے کے طور پر یہ کہ یہ سب اس طرح کی عیدوں میں، اس طرح کے تاریخوں میں ایک دوسرے کو سیلیبریٹ کرنا، مبارکباد دینا، وش کرنا، یہ حرام ہے. اس لیے کہ یہ نصارہ کی اور مشرکین کی مشابہت ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس سے کسی قوم کی عقیدے کی، عمل کی، عادت کی، فطرت کی، جو ان کے دین کا حصہ ہے، جو ان کی خاص صفت ہے جس سے وہ پہچانے جاتے ہیں، اگر آپ نے اس میں ان کی نقالی کی تو آپ نہیں مل سکتے. دوسری چیز یہ ہے کہ کسی کے عید کے دن میں بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ اگر آپ رہیے گا تو کہا جائے گا کہ آپ کو ان سے محبت ہے، مودت ہے. وہ کہاں آپ کا عید مناتے ہیں؟ اور اگر وہ ہماری عید منا بھی رہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ہم آپ کو تھوڑی کہتے ہیں، ہمارا دین حق ہے. سچائی کو اختیار کیجیے گا تو اچھی بات ہے. ہم دیکھا تھا کہ بدلے میں آپ سے غلط استعمال کریں. مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ چلو ایک دن ہم تمہارے خدا کی پرستی کرتے ہیں، تم بھی کر لو ہمارے بتوں کے سامنے. سجدہ کیا ہوتا ہے؟ لا عبدو ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ہرگز عبادت نہیں کر سکتا. یہ کمپرومائز کیا ہے؟ تم کرو نہ کرو لیکن ہم تمہارے معبودوں کی پرستش نہیں کر سکتے. یہ صاف لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا. یہ سانٹھ گاٹا ہے کب جا کے تو یہ مودت اور محبت کا اظہار کافروں سے ان کے تہواروں میں منا کر کے کیا کر رہے ہیں آپ؟ شیعوں میں ہو کرتا ہے کہاں میں آپ جا کر کے رنگ کی شوبھا بڑھاتے ہیں. کیا کر رہے ہیں آپ؟ کنڈم کیجیے، بائیکاٹ کیجیے ان چیزوں کا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ عقیدے سے جڑا ہوا ہے. عید جو ہے، عید کسی بھی مذہب کی کوئی عید ہو، اس کے آستھے اور عقیدے سے جڑی ہوئی بات ہوتی ہے. آپ اس کے عقیدے میں کیوں اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں، کیوں شامل ہو رہے ہیں؟ یہ کوئی دنیا کی بات تو نہیں ہے، عادت تو نہیں ہے، ان کے بہت دھرم کا مسئلہ ہے. آپ کیوں اس کو اختیار کر رہے ہیں؟ اور چوتھی اور آخری چیز یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مومنین اور اپنے صالحین بندوں کی صفت بتائی ہے، والذین لا یشهدون الزور، زور میں حاضر نہیں ہوتے. اور زور کی تفسیر بعض علماء نے یہ کی ہے کہ کافروں کے تہواروں میں مسلمان شریک نہیں ہوتے، میلے ٹھیلوں میں نہیں جاتے، اور اس طرح کی عیدوں میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں. اس لیے میرے بھائی دوستوں، غیروں کی نقالی سے بچیے. ہمارے لیے اللہ کا دین کافی ہے، عزت اسی سے ہم کو ملی ہے اور اسی پر ہم ملے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی دین اور ایمان کے تعلق سے باغیرت بنائے اور دین پر ہی اللہ تعالیٰ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو شریعت کو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا اسی شریعت پر ہمارا دین اور بڑھنا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.